نبوت ملنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا جایا کرتے تھے۔ شروع میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر کئی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کو فطرت الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے تھے کہ ایک آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ جب نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے، ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا۔ چونکہ پوری دنیا صدیوں سے شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی اور کھلم کھلا دعوت دینا مشکل تھا، اس لیے شروع میں پوشیدہ طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ کی دعوت سے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔